اللہ تعالیٰ کو آپ کی کون سی ادا بھا جائے یہ آپ بھی نہیں جانتے۔ وہ ایک شخص تھا جو جگتوں کی بدولت بڑا ہی مشہور تھا، ایک دوسرے کو ہنسانے کی بدولت بڑا ہی مشہور تھا۔ ایک دن یہ جگتی شخص اپنے مرشد کریم کے پاس آیا، کہنے لگا مرشد مجھے حج پہ جانے کا بڑا ہی شوق ہے، آپ کرم نوازی کریں مجھے حج پہ بھیج۔ مرشد کریم نے فرمایا اور تو نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے، تیرا کیا کام حج پہ، تو نے وہاں جا کر یہی جگتیں مارنی، تو نے عبادت وغیرہ تو وہاں کرنی نہیں، اللہ اللہ تو نے کرنی نہیں، تو نے یہی جگتیں مارنی ہے، ایک دوسرے کو ہنسانا ہے، ایک دوسرے کی نیکیاں خراب کرنی ہے، اور تو نے کیا کرنا ہے؟ رو کر کہنے لگا مرشد میں حلف نامہ دیتا ہوں، حلف نامے پہ لکھ کے دیتا ہوں، سائن کر کے دیتا ہوں، میں وہاں جا کر کوئی جگتیں نہیں ماروں گا، میں توبہ کروں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، میں اللہ اللہ کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تمام مریدوں کے سامنے وعدہ لیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہاں جا کر کوئی جگتیں کوئی مزاحیہ کام نہیں کروں گا۔ مرشد کریم نے اجازت دے دی، اپنے مریدوں کے ساتھ اس جگتی شخص کو حج کرنے پہ بھیج دیا۔ یہ حج کرنے کو چلا گیا، وہاں جا کر گڑ گڑا کر رویا، توبہ کی، نمازیں پڑھتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، عبادت پہ زور دیا کیونکہ مرشد سے وعدہ بھی تو لیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، جب ٹینڈ کرانے کی باری، اس نے ٹینڈ کروایا، بال مڈوائے، سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے بال نہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے بال نہیں تھا تو جگتی۔ خیر واپسی خچر کے اوپر گھر کی طرف آ رہا تھا حج کرنے کے بعد، سر منڈا ہوا ہے، ٹینڈ کرایا ہوا ہے، سر پہ بال نہیں ہے، خچر کے اوپر کھوتے کے اوپر سوار ہے، گھر کی طرف آ رہا ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، واپسی کی طرف آ رہا ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، عرض کہ میرے مالک میرے محلے میں، میرے علاقے میں اگر کوئی چور چوری کر لے، کوئی چور پکڑا جائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس چور کو کھوتے کے اوپر بٹھاتے ہیں، اس کا ٹین کر دیتے ہیں، بال مونڈ دیتے ہیں، اس کا سر مونڈ کے اس کو کھوتے کے اوپر بٹھا کے گلیاں پھراتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہے وہ چور۔ مالک ہن ٹینڈ بھی کرا لیے، گنجا بھی ہو گیا، بال بھی مڈوا لیے، تو کھوتے تے بھی بیٹھ گیا، اجے بھی بخشش نہ ہوئی، پھر گل تے نہ بنی نا۔ او میرے کریم رب، میں نے بال بھی مڈوا لیے، گنجا بھی ہو گیا، کھچر تے بھی بیٹھ گیا، اجے بھی بخشش نہ ہوئی، ابھی بھی تو نے میری بخشش نہیں کی تو پھر مزہ تو نہیں آیا نا۔ آئے دور میں بیٹھا اللہ کا ایک ولی دیکھ رہا تھا، اللہ کا ولی دیکھ رہا تھا، ساتھ میں بیٹھنے والے شخص سے پوچھا یہ شخص کون آ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ جگتوں میں بڑا ہی مشہور ہے۔ کہا چپ چپ چپ، خاموش ہو جا، وہ تو اس وقت وہاں ہے جہاں ہم بھی نہیں، وہ تو اس وقت وہاں ہے جہاں ہم بھی نہیں۔ ہائے جس مقام تک 40 سال کی مسلسل عبادت مجھے نہ پہنچا سکی، وہاں اس کا ایک ہی جملہ پہنچا گیا کہ مالک ہن ٹینڈ بھی کرا لیے، گنجا بھی ہو گیا، کھوتے تے بھی بیٹھ گیا، اج بھی بخشش نہ ہوئی، پھر غلط نہ بنی نا۔ اللہ کے ولی نے ساتھ میں بیٹھے ہوئے شخص سے کہا خاموش ہو جا، وہ اس وقت وہاں ہے جہاں ہم بھی نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، وہ اللہ سے مانگتا چلا جا رہا ہے، اللہ اسے دیتا چلا جا رہا ہے، وہ اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے، اللہ اسے بخش رہا ہے۔ جوانو، اللہ تعالیٰ کو آپ کی کب اور کون سی عطا بھا جائے یہ آپ بھی نہیں جانتے، اس لیے ہر وقت ہر گھڑی اس سے مانگے، اپنی زبان سے، اپنے انداز سے، کیونکہ وہ سب زبانیں سمجھتا ہے، وہ سب انداز سمجھتا ہے، وہ سب زبانیں جانتا ہے، وہ سب انداز جانتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا، فرمایا زندگی میں حلال رزق طلب کرنا، جب تم حلال رزق طلب کرو گے نا، حلال رزق تمہیں ملے گا، جب حلال کا لقمہ اندر جائے گا نا، پھر توبہ کرنے کا ایک الگ سا شوق پیدا ہوگا، مانگنے کا سلیقہ بھی تمہارے اندر آ جائے گا، پھر اس انداز سے اللہ سے مانگو گے، پھر تعریف تو جہاں رہ گئی، پھر تعریف تو جہاں رہ گئی، رب کے سامنے شکوہ بھی کرو گے تو تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، پھر رب کی تعریف تو جہاں رہ گئی، رب کا شکوہ بھی کرو گے، اس انداز سے احسن سلیقے سے اللہ کا شکوہ بھی کرو گے تو اللہ اپنے شکوے کے ذریعے بھی تمہاری بخشش کر دے، جس طرح ایک شکوہ اس جگتی نوجوان کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا حلال کا نوالا اپنے منہ میں ڈالنا، اگر تم حرام کھاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں گرفتار کر ڈالے گا،
کس طرح گرفتار کرے گا؟ جیل میں بند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا، ٹینشنوں میں گرفتار کر دے گا، دکھوں میں گرفتار کر دے گا، طرح طرح کی پریشانیوں میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا۔ پھر تمہاری زندگی اجیرن بن جائے گی، سکون کے جنازے نکل جائیں گے، پریشانیاں عروج پر آ جائیں گی۔ بادشاہ وقت نے بہلول کو ہدایت کی، بہلول بازار جاؤ نا، کسائیوں کے ترازو اور جن پتھروں سے وہ گوشت تولتے ہیں وہ پتھر چیک کرو، اور جو بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے اسے گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ حضرت بہلول بازار گئے، ایک کسائی کی دکان پر گئے، اس کا پتھر تولا، پتھر کم نکلا، ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا، پتھر کم نکلا۔ بہلول نے پوچھا میاں سنا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا نہ پوچھے، بہت ہی برے چل رہے ہیں، بہت ہی برے چل رہے ہیں، دل ایسا کرتا ہے یہی گوشت کاٹنے والی جو چھری ہے نا اپنے گلے میں گھسا دوں، اس طرح میں تنگ آ گیا ہوں۔ دوسرے کسائی کی دکان پر گئے، اس کا پتھر تولا، وہ بھی کم نکلا، وہ بھی ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ حضرت بہلول نے پوچھا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا کوئی حال نہیں ہے، نہ پوچھیں، کاش اللہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، طرح طرح کی ضلالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت بہلول تیسرے کسائی کی دکان پر گئے، پتھر تولا تو وہ پتھر صحیح نکلا۔ حضرت بہلول نے پوچھا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا تھا، اس نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حلال کا لقمہ خود بھی کھاتا ہوں، اولاد کو بھی کھلاتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اولاد میری عزت کرتی ہے، اولاد کی آنکھوں میں حیا ہے، غیرت ہے، شرم ہے، میری بھی عزت کرتی ہے، اپنے عزیز و اقارب کی بھی عزت کرتی ہے، حلال کی روزی کما کر میری اولاد مجھے بھی کھلاتی ہے، خود بھی کھاتی ہے، میری بیوی 5 وقت کی نمازی ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کروں اتنا کم۔ خیر حضرت بہلول واپس آئے، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، بادشاہ نے پوچھا ہاں جی کیا بنا؟ حضرت بہلول نے کہا جی ایک کسائی کی دکان پر گیا، پتھر تولا تو پتھر کم نکلا، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ دوسرے کی دکان پر گیا، وہ بدبخت بھی ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا، پتھر تولا پتھر کم نکلا۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، میں نے تجھے کہا تھا گرفتار کر کے میرے پاس لے کے آنا ہے۔ حضرت بہلول نے کہا میاں میرے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے سے ہی گرفتار ہے، اور میرے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے تو نہیں پہلے سے ہی گرفتار کر رکھا ہے۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ حضرت بہلول نے فرمایا کوئی پریشانیوں میں گرفتار ہے، کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہے، کوئی ٹینشنوں میں مبتلا ہے، کوئی آنے والی مصیبتوں میں مبتلا ہے، ہر بندہ ٹینشن میں مبتلا ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے، یہ جیل نہیں ہے تو کیا ہے، تیری جیل میں آنے کا کیا فائدہ، وہ پہلے ہی جیلوں میں پھنسے ہوں، وہ پہلے ہی سزا بھگت رہے، تیری سزا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ اللہ نے خود انہی سزا میں مبتلا کر رکھا ہے، یہ سزا تھوڑی ہے کہ بندے کو کسی بھی وقت سکون نہیں ملتا، ہر گھڑی ہر لمحے وہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، وہ دکھوں میں مبتلا رہتا ہے، یہ سزا تھوڑی ہے انسان کے لیے۔